الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، آج کا بیان حق و باطل کے بارے میں ہے، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے اور ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ حق سے مراد قطعی و واقعی چیز ہے، اور یہ لفظ سچ، قرآن مجید، عدل و انصاف، اسلام، ٹھیک اور درست کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں حق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یعنی اسے اپنا خالق و مالک اور معبود حقیقی ہونے کی حیثیت سے پہچاننا، اور اس کے تمام احکامات کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہیں سچ جاننا ہے۔ یعنی حق روز روشن کی طرح واضح اور پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، مگر اکثر لوگ اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خود باری تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر ہیں، جنہیں عرف میں دہریہ یعنی ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو مانتے تو ہیں مگر ایک سپریم پاور کی حیثیت سے، اور ہندو دھرم میں بھی خدا تعالیٰ کو مانا جاتا ہے مگر رام یا ایشور کے نام سے، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلقاً جاننا یا ماننا مراد نہیں، بلکہ اس حیثیت سے ایمان لانا معتبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس کے ساتھ رسالت کا اقرار بھی کیا جائے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سلسلہ انبیاء میں جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ سب انبیاء برحق تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اور حق کے مقابلے میں باطل ہے جو اپنی پوری قوت اور لاؤ و لشکر کے ساتھ موجود ہے، اور یہ شیطان ابلیس اس کی ذریت اور نفس امارہ کی شکل میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حق و باطل کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اور کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل؟ تو اس کی پہچان عمل سے ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص حق پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو باطل پوری طاقت سے اس کی راہ روکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر دین اسلام کا پیروکار نہیں بلکہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اگر وہ اسلام
قبول کرنا چاہے تو سب سے پہلی مزاحمت اس کے اندر سے شروع ہوتی ہے کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، یہ نیا دین و مذہب ہرگز قبول نہیں، جس مذہب پر تمہارے آب و اجداد شروع سے ہی عمل کرتے چلے آ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو وہ اسے اختیار ہی کیوں کرتے، لہذا تم جس مذہب پر قائم ہو وہی صحیح ہے۔ آپ کسی شخص کو جو ہندو، سکھ یا بدھ مت یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ کہیں کہ بھائی جان آپ دین اسلام قبول کر لیں کہ یہ قدیمی مذہب ہے اور انبیاء کرام کا دین ہے اور اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، تو وہ جواب میں یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ کون سی بڑی بات ہے، میں آج سے بلکہ ابھی سے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑتا ہوں اور اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اب تک تو میں مندر جایا کرتا تھا اور گیتا اور رامائن پڑھا کرتا تھا، اب میں مسجد آ جایا کروں گا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں گا، یا پہلے میرا تعلق سکھ مت سے تھا اور میں گردوارہ جاتا تھا اور گرنتھ صاحب کی تلاوت کرتا تھا، اب میں مسجد میں آ کر نماز ادا کروں گا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں گا، بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مرنے مارنے پر تو تیار ہو جاتا ہے مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ صدیوں کی تاریخ ملاحظہ کر لیں، ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغامبر بھیجا گیا تو اکثر لوگوں نے انہیں جھٹلایا، آسمانی ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مزاحمت کرنے والی طاقت کون ہے جس کی مزاحمت و رسہ کشی ہر شخص اپنے اندر بخوبی محسوس کرتا ہے، اور اس کا ایسا کرنے سے مقصد کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ دنیا کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں اور اس کے مطیع و فرمانبردار بندے بن جائیں؟ مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جسے باطل کہا جاتا ہے، یعنی نفس امارہ و شیطان، اور یہ وہی شیطان ابلیس ہے
جسے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا گیا تھا، تو اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں انسانوں کو ہر ممکن طریقہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں، اور کیا انسان اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں، اور کیا کوئی شخص اس کے گمراہ کرنے اور وسوسہ اندازی سے بچا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شیطان کے شر سے اور وسوسہ اندازی سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہاں، جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم سے محفوظ فرما لیں وہ بچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو شیطان کے شر سے محفوظ ہیں اور جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ انسان یہ دعا پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اسی طرح نفس امارہ کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ العظیم، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم کرنے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر نفس انسانی کے 3 درجے ہیں، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ مزاحمت کرنے والی طاقت جو کہ انسان کو سیدھے راستہ پر چلنے سے روکتی ہے کون ہے؟ تو یہ وہی باطل ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، اور دنیا کے ہر مذہب و مکتبہ فکر میں باطل یعنی بدی کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثلا مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کائنات میں نیکی و بدی کی 2 طاقتوں یعنی یزدان اور اہرمن کی عملداری کو تسلیم کرتے ہیں۔ یزدان نیکی کی طاقت ہے اور اہرمن بدی کی طاقت۔ یہاں تک موضوع گفتگو یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا موجود ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، مگر ایسے لوگ ہیں جو شیطان اور نفس امارہ کے گمراہ ہونے سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں یعنی مسلمان ہیں، مگر اسلامی احکامات پر پوری طرح عمل نہیں کرتے، اس طرح وہ نفس و شیطان کی پیروی کر کے گویا ان احکامات کو عملی طور پر جھٹلاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ جو سب سے اہم فرض ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو روزانہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان سال بھر میں
صرف ایک ہی نماز یعنی عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جمعہ کے روز ہی مسجد جایا کرتے ہیں، جبکہ کچھ مسلمان صرف فجر کی ایک نماز پڑھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور باقی نمازیں کسی حساب میں نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مثال ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو سرے سے زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، اور جو نکالتے بھی ہیں وہ نصاب کے مطابق پوری نہیں نکالتے، کیونکہ وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ نصاب کسے کہتے ہیں اور عذر نصاب ان کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، بس اندازے سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان پوری زکوٰۃ ادا کریں تو معاشرے میں کوئی شخص غریب نہ رہے۔ آج جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ کل کو خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ غلط کاری کے قریب بھی نہ جاؤ، نظروں کو نیچے رکھو، رشوت نہ لو، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو، دھوکہ دہی نہ کرو، قتل و غارت گری سے باز آ جاؤ۔ مگر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ غلط کاری یا قتل و غارت گری نہ ہوتی ہو، یا لوگ رشوت نہ لیتے ہوں، بلکہ رشوت کو چائے پانی اور اللہ کا فضل کہا جاتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے جو کم تنخواہ والا ہے پوچھیں کہ بھائی سناؤ کیا حال ہے، کیسے گزارا ہو رہا ہے آج کل، تو نہایت متانت سے جواب دے گا کہ محترم تنخواہ تو تھوڑی ہے، مگر اوپر سے اللہ میاں کا بڑا فضل ہے جو ہن کی طرح برس رہا ہے، اور ہم مانگتے تھوڑا ہی ہیں، لوگ خود ہی ہمیں دے جاتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ کے اس بن مانگے فضل کو گھر آنے سے کون روک سکتا ہے؟ کسی سرکاری افسر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رشوت بالکل نہیں لیتا، مگر کام وہ مخصوص لوگوں کا ہی کرتا تھا۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا جس کا کام ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو بتاؤ تمہارا کام تو ہو جاتا ہے ہمارا نہیں ہوتا، تو اس نے جواب دیا کہ میاں ان صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا دو، ادھر تم رقم جمع کراؤ گے ادھر اس کی چمک فوراً اس کے پاس پہنچ جائے گی اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تمام کام جو ابھی عرض کیے گئے ہیں بشمول کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو ایذا پہنچانا وغیرہ ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہے ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حق تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کا عملی طور پر انکار کیا جاتا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حق و باطل کی پہچان عمل سے ہوتی ہے۔ جب انسان حق پر چلنے اور باطل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حق بھی کوئی چیز ہے، ورنہ انسان اپنی ساری عمر نفسانی خواہشات کی تکمیل میں گزار دیتا ہے اور اس خیالی جنت میں رہتے ہوئے معرفت حق سے ناآشنا رہتا ہے، اور اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، کیونکہ عذر قرآن شیطان ابلیس انسان سے جو کام کرواتا ہے انہیں وہ اس کی نظروں میں درست قرار دیتا ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انسان کے وہ اعمال جو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ سراسر گھاٹے والے ہوتے ہیں اور ان کا روز قیامت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں جن کی دنیوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اب حق کی پہچان کے چند اصول بیان کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حق وہ ہے جو سینے میں ٹھنڈک پیدا کر دے، یعنی حق پر عمل کرنے سے سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے اور سینے میں ٹھنڈک اور تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور ذکر کی کئی صورتیں ہیں، مثلا نماز، روزہ، تلاوت قرآن کریم، نوافل، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر وغیرہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تلواروں کے سائے اور برستی گولیوں میں بھی نماز کی طرف دوڑتے ہیں، اور وہ مریض جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، اور اگر بول نہیں سکتا تو لکھ کر یا اشارے سے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اسے کس نے مجبور کیا اور وہ کون سی قوت ہے جو اسے نماز کی طرف بلاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی ہستی کی بقا و شفا، سکون و اطمینان نماز اور ذکر میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الاسلام و دین الفطرہ، اسلام دین فطرت ہے، یعنی فطرت سلیمہ جس بات کا تقاضا کرتی ہے اسلام وہی چاہتا ہے۔ اسلام میں حقوق و فرائض کا بیان ہے، اور حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب جو شخص خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اپنے فرائض بطریق احسن نبھاتا ہے تو اسے سکون و اطمینان کی لازوال دولت نصیب ہوتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی جج یا قاضی حق و انصاف سے فیصلے کرتا ہے تو خود اسے اور فریقین دونوں کو سکون و اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ لالچ میں آ کر یا کسی اور وجہ سے غلط فیصلے کرے تو دونوں کو سکون کی بجائے ایک طرح کی بے چینی اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ ان کی دعاؤں سے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ والدین سے گستاخی سے پیش آئے تو ان کی بد دعاؤں سے غم اور بے سکونی کی تپش پیدا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا اور وہ بے چین ہی رہتے ہیں اور غم اور تفکرات کی تپش میں
جلتے رہتے ہیں۔ حق کی پہچان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ حق کا کام چھپنا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کسی حقیقت کو چھپانا چاہے تو وہ چھپ نہیں سکتی بلکہ ظاہر ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اگر انسان باطن میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور، تو باطن میں وہ جو کچھ چھپا رہا ہے وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، چاہے اسے چھپانے کی لاکھ کوشش ہی کیوں نہ کی جائے۔ اس کی حرکات و سکنات، چال ڈھال، بولنے کا انداز اس کے باطن کی چگلی کھاتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے کسی سے خفیہ تعلقات ہیں تو جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو بات چیت اور باہم دیکھنے کا انداز فوراً بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہے، یعنی عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اسی طرح خون کبھی نہیں چھپ سکتا، قاتل کا ایک نہ ایک دن ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ ایسا شاذ ہی ہوتا ہے کہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے، بقول شخص سے جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اور چہرہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت کو اس کے چہرے پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کا دریچہ ہیں جہاں سے سب کچھ نظر آتا ہے، کہ دل کی بات بتا دیتا ہے اصلی نقلی چہرہ۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ انسان کی ذات کے متعلق جو جملہ حقائق ہیں وہ کبھی چھپ نہیں سکتے بلکہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو باتیں یا حقیقتیں اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکیں، کیا ان کے ظہور کا کوئی اور موقع بھی ہے؟ مثلا انسان کے کئی رنگ و روپ ہیں، وہ بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، موحد بھی ہے، مشرک بھی ہے، ظالم و جابر بھی ہے، منصف بھی ہے، عابد و زاہد بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، مخلص بھی ہے، ریاکار بھی ہے۔ غرض اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے کسی پر ظلم کیا یا تکلیف دی، کسی کا حق دبایا یا کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس کی داد رسی اور غم خواری کی یا عبادت و ریاضت کی اور نفس کو مشقت میں ڈالا، تو کیا ان کا رد عمل ایک نہ ایک روز سامنے آئے گا یا نہیں؟ اسی طرح وہ لوگ جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں مشغول رہتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں؟ تو عذر و شرع ضرور ملے گا، کیونکہ روز جزا یعنی قیامت اسی لیے ہے جس دن نیکوکاروں اور بدکاروں کو ان کے کیے کا پورا اجر ملے گا اور رتی رتی کا حساب ہوگا، اور احکم الحاکمین کے دربار سے تمام لوگوں کو انصاف ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے، سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر ایک کا ذرہ ذرہ عمل بھلا ہو یا برا اس کے سامنے ہوگا، اور حق تعالی جو کچھ معاملہ ہر ایک عمل کے متعلق فرمائیں گے وہ بھی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ لہذا جو لوگ اس خیال میں ہیں
کہ کسی پر ظلم کرنے کے باوجود مواخذہ سے بچ جائیں گے، یا کسی کا حق دبا لینے سے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر کوئی حساب لینے والا نہیں، تو خوش فہمی اور خود فریبی میں مبتلا ہیں، کیونکہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ جس دن حقداروں کو ان کا حق ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند کلمات حق و باطل کے بارے میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔